گورنر صاحب، کیا یہ کرائسس لائک سچویشن جس کا ذکر کر رہے ہیں جناب سہیل صاحب، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یہ جو سچویشن ہے یہ مزید خراب ہو سکتی ہے، سنبھالی جا سکتی ہے؟ جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کی تناظر میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، سچویشن کو جو ہے آپ نے تھوڑا سا میری نظر سے دیکھنا ہوگا. میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت اپنے ریکارڈ ایکسپورٹ گروتھ پہ، اور ہم شاید اس سال 30% گرو کریں گے دنیا کے اندر ڈالر ٹرمز میں. تو ہم بالکل اپنی لائن پہ ہیں، اور ہم 20.5 یا 21 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کریں گے، جو کہ 2018 میں 13.5 بلین ڈالر تھی. تو 8 بلین ڈالر خالصتاً 8 بلین ڈالر ہم ایکسپورٹ ایڈ کریں گے. یہ قرضہ نہیں ہے جس پہ کوئی سود نہیں دینا، کوئی قسط نہیں دینا. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی مومنٹم جاری رکھا جائے تو ہم نے تقریباً 3 بلین ڈالر کی مشینیں اور منگائی ہوئی ہیں. ہم اگلے سال 5 بلین ڈالر اور ایڈ کر دیں گے، تو یہ ہم 26 بلین ڈالر ایکسپورٹ پہ پہنچ جائیں گے. تو 1947 سے 2018 71 سال میں ہم نے 13 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی. تو ہم اس 5 سال میں 13 کو 26 کرنے جا رہے ہیں. سو یہ قرضہ نہیں ہے، نہ کسی کے پیسے ادا کرنے ہیں، نہ کسی کو سوورن بانڈ دینا ہے. سو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں صرف جو ہے اسٹیبلٹی چاہیے، اور ہم اس اسٹیبلٹی کے اندر جو ہے وہ اپنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پاکستان کی انڈسٹری یا ٹیکسٹائل کا رول ہے ہم پورے طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. گورنر صاحب، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک طرف مفتاح اسماعیل صاحب کچھ بات کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کچھ بات کرتے ہیں، اخبارات کوٹ کر رہے ہیں کہ 2 وزیر اعظم اور 2 وزیر خزانہ ہوں گے، تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو یہ پریشانی کی بات ہے. دیکھیں، حکومت ابھی جو ہے میں تبدیل ہوئی ہے. عمران خان صاحب ایک ریفارم ایجنڈے کے تحت آئے تھے، اور اب حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ آئی ہے جو کہ پچھلے 50 سال میں، اب میری بات کو پھر غور کیجیے گا، 50 سال میں انہوں نے 35 سال حکمرانی کیا، اور 17-18 سال جو ہے فوج نے حکمرانی کیا پچھلے 5 سال میں. تو عمران خان صاحب کی حکمرانی کا جو دور تھا وہ 3.5 سال تھا. تو یہ لوگوں کو آپ چاہے 2 وزیر اعظم کہہ لیں، 4 کہہ لیں، they know the country, they know the economic situation. میں آپ جتنا پینک کی سچویشن جو ہم بات کر رہے ہیں، صرف ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے ملک میں، اور پولیٹیکل فورسز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست ہے، ملک ہے، آزاد ملک ہمارے پاس ہے، تو ہی یہاں پہ سیاست ہو سکے گی، تو ہی یہاں پہ حکومتیں بن سکیں گی. سر، وہ تو ریاست سب سے امپورٹنٹ جس کا آپ ذکر کر ہمارے رہے ہیں، ملک کی انڈیپینڈنس سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ فوری فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، سخت فیصلے لینے سے حکومت کرا رہی ہے، تو یہ اس کا مارکیٹ پہ اثر جا رہا ہوگا. یہ جس اسٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیسے ممکن ہوگی؟ ایسے اسٹیبلٹی کی جو میں نے ورڈ یوز کیا ہے نا، اس میں تمام چیزیں اس ڈیفینیشن میں آپ کو مل جاتی ہیں. اسٹیبلٹی کب آئے گی؟ جب آپ جو ہے ملک کو دیکھیں گے کہ میں نے شارٹ ٹرم میں 3 مہینے کے لیے نہیں چلانا، میں نے کم از کم 12 مہینے یا 14 مہینے کے لیے چلانا ہے. تو یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ کیا وہ 3 مہینے کے لیے رہنا چاہتے ہیں یا 14 مہینے رہنا چاہتے ہیں، یا وہ اگلا الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اس کا فیصلہ ہونے کے بعد میرے ویو میں یہ جو ہے وہ آپ کو باقی ڈیسیجنز ملیں گے. میں جس اسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے. جو فیصلہ کرنا ہے ہمیں کر لینا چاہیے، تاکہ ہم ملک کو ایک ڈائریکشن پہ لے جا سکے. ملک میں کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہمارے ملک میں. آج کے دن میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، حیران ہوں گے، سہیل صاحب سے کنفرم کر لیجئے گا. 9 مہینے کا 1.2 ٹریلین کا آفٹر ٹیکس پروفٹ آیا ہے صرف سٹاک مارکیٹ کی کوٹڈ کمپنیز کا. 1.2 ٹریلین کا مطلب ہے آج کی کرنسی کے اوپر بھی میں لگا لوں تو 6.5 بلین ڈالر کا. اگر 10 پی لگاؤں تو 65 بلین ڈالر. اس کے حساب سے میری آج کے دن تو میری سٹاک مارکیٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے 65 بلین ڈالرز. ہم کیا بول رہے ہیں کہ ملک کے اندر پیسہ نہیں ہے یا کرائسس ہے؟ ہمیں صرف اسٹیبلٹی چاہیے، اور ہمیں ایک ایسا ماحول چاہیے جس ماحول کے اندر دنیا کے لوگ بھی انویسٹ کر سکیں، ہمارے لوگ بھی انویسٹ کر سکیں. 65 بلین ڈالر تو میری سٹاک مارکیٹ میں خالی پڑا ہوا ہے اس سال کے پروفٹ کی بیسس پہ، جو 9 مہینے میں ہو چکا ہوا ہے. گوھر صاحب، یہ وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ
پیٹرولیم پر سبسڈی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے، جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو سبسڈی ملے گی، اور جو گاڑیوں والے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو سبسڈی نہیں ملے گی۔ آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کے لیے قابل قبول ہوگا ٹارگیٹڈ سبسڈی دے کر حکومت اس معاملے کو حل کر لے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کیا ہے، آئی ایم ایف جو ہے ایک بینک ہے، اور وہ آپ کے ساتھ اس نے قرض کا ایک پروگرام دیا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب اور نقصان مت کرو، اور جو ہے اپنے آپ کو جتنا خرچہ ہے اپنی انکم کے برابر لے جاؤ۔ اگر آپ اس کو اپنی انکم کہیں سے دکھا دیں گے اور کہیں خرچ دکھا دیں گے تو آئی ایم ایف کو کیا اعتراض ہوگا؟ بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف تو صرف یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ خرچہ کر رہے ہیں اس کے سامنے مجھے انکم دکھا دیں۔ اور کوئی بھی بینک جو ہے جو انٹرنیشنلی آپ کو قرضہ دے رہا ہے، یا آپ کے جو دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج آپ کا $12 بلین کا ڈیفیسٹ ہے، آئی ایم ایف پروگرام میں چلے جاؤ تاکہ آپ وہ یہی بول رہے ہیں کہ ڈیفیسٹ ختم کرو، اور اگر ڈیفیسٹ ہو گیا تو ان سے پیسے لے لو، اور اگر آپ کے لوکل جو ہے آپ نے سبسڈی دی ہوئی ہے، اپنے جو آپ کے پاس جتنی انکم ہے اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہو تو بھائی اپنا آپ کو سنبھال لو اور وہ سنبھل کے چل لو تاکہ ملک کو جو ہے اسٹیبلٹی سے چلا لو، ہم سب تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ یہ آئی ایم ایف پروگرام ہے۔ اب آئی ایم ایف پروگرام کو آپ جیسے مرضی ڈیفائن کر لیں، بٹ دس از اے ریالٹی کہ ہم نے اتنا ہی خرچ کرنا ہے جتنی ہماری انکم ہے۔ ہم اس سے زیادہ خرچ کریں اور کہیں کہ قرضہ لے کے ہم چلیں گے تو پھر کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا، کوئی بھی کمپنی نہیں چل سکتی، کوئی کارپوریشن نہیں چل سکتی۔ بالکل۔ اچھا گوہر صاحب، ٹی بلز کی نیلامی ہوئی ہے اور اس سے یہ بہت واضح ہو گیا کہ شرح سود کو برقرار رکھنا جو ہے وہ اب ممکن نہیں ہوگا۔ سود میں اضافے کی وجہ سے معیشت مزید سسروی کا شکار ہوگی، جس کی وجہ سے شرح نمو متاثر ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر تو گرو کر رہا ہوگا، کیا تمام سیکٹر گرو کر پائیں گے؟ دیکھیں میں سود کی جو یہ شرح ہے، میں اس کے میری بالکل تھیوری بالکل اس میں ڈفرینٹ ہے۔ دیکھیں ویسٹ کے اندر وہ کہتے ہیں پازیٹیو جو ہے ریٹ آف انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے، یہ اکنامک 101 تھیوری ہے۔ تو انگلینڈ کے اندر ابھی فگرز ریلیز ہوئے کہ 8% انفلیشن ہے، انٹرسٹ ریٹ انہوں نے 1 رکھا ہوا ہے یا 1.5 رکھا ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر فگر ریلیز ہوئے کہ ادھر بھی جو ہے انفلیشن 6 یا 7% ہے، ادھر بھی سود کا ریٹ 1% ہے، اور یہی کموڈیٹیز کی انفلیشن وہاں پہ بھی آ رہی ہے۔ اور وہ ممالک ہیں جہاں کے اندر اس کے تمام کنزیومر نے گاڑی بھی جو ہے قرضہ لے کے لی ہوئی ہے، مکان بھی قرضہ لے کے لیا ہوا ہے، بچوں کی یونیورسٹی کی فیس بھی قرضہ، اور اس کا کنزیومر جو ہے 80% اس کا جو پیسہ ہے وہ کنزیومر میں ہے۔ تو جب وہ سود کی شرح بڑھاتے ہیں تو ادھر لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوتی ہے، بائنگ پاور کم ہوتی ہے تو ادھر انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں الٹ ہے، 80% پیسہ حکومت پاکستان نے لیا ہوا ہے، 20% پیسہ صنعت کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے، ہمارے یہاں ملک میں 14% انفلیشن ہے تو ہم نے پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ رکھنا ہے، 15% سود رکھنا ہے۔ ارے بھائی پیسہ تو حکومت نے لیا ہوا ہے 80%، انفلیشن کیسے کنٹرول ہوگا؟ اس کا تو مطلب ہے 30 ٹریلین روپے لیا ہوا ہے، اس پہ 15% 4.5 ٹریلین تو حکومت کو خالی سود ادا کرنا ہوگا۔ بزنس کمیونٹی چھوڑے، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں سود کا شرح کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے 5% سے اوپر۔